حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے لیے محبت اور بغض رکھنا ہے۔ احترام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے ان کو عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے۔ نیک شخص تو اس لیے کہ شاید وہ مزید نیکیاں کر لے، اور گناہ گار اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے۔ دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ آپ کی شخصیت کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رجب کی پہلی رات کی تصدیق کرتے ہوئے بانیت ثواب اس کو عبادت میں گزارے اور اس کے دن میں روزہ رکھے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ظلم برے خاتمے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ فرمان امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے بھائی کے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے اس کا اندازہ تم اس بات سے لگاؤ اپنے بھائی کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سب سے پہلے درہم و دینار تیار ہوئے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنے پیشانی پر رکھا، پھر ان کو چوما اور بولا، جس نے تم سے محبت کی حقیقت میں وہ میرا غلام ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت عاجزی کرنے والے بزرگ تھے، ہر شخص کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک بار فرمایا، اگر عذاب سے نجات پا گیا تو میں بہتر، ورنہ کتا مجھ جیسے سینکڑوں گناہ گاروں سے بہتر۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم سے بڑھ کر عزت والی چیز کوئی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جبکہ علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کی مصیبت اور غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہذا خاموشی اختیار کرو کہ یہ عمدہ عبادت، اس سے بوجھ ہلکا اور گناہ میں کمی آتی ہے۔ فرمان لقمان رحمۃ اللہ علیہ، اے میرے بیٹے قرض سے بچنا کیونکہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے۔ عاجزی کے لباس میں یہ منافق لوگ دلوں کے آج کل کے حقیقی فرعون لوگ ہیں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، جن باتوں نے آپ کو اذیت دی ہو وہ آسانی سے بھلائی نہیں جاتی، اور نہ ہی اذیت دینے والوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ جہاں بات آتی ہے معافی کی، آپ سجدہ کریں یا پھر مر جائیں، روز محشر خدا بھی آپ سے پوچھے گا کہ جس کا دل دکھایا تھا وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تیری معافی نہیں ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر اذیت کا حساب تو دینا پڑتا ہے۔ زندگی تو ان کی ہی رنگین ہے جو وقت وقت پر اور قدم قدم پر اپنے بھی رنگ بدلنا جانتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو برے بن جاؤ،
ہر اس انسان کے لیے جس کی باتوں سے آپ میں مایوسی آئے، جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو، وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ یہ تو فطرت ہے انسانوں کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور اس کی عظمت اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک دوسرے کی رائے کا اہتمام معاشرے میں ترقی لاتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس لیے 2 دن کم جیو مگر سر اٹھا کر جیو۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ لوگ برے لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور اچھے لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتے سب سے رکھو پر امید کسی سے نہیں۔ باپ کی طرح غم چھپانا تو سیکھ گئے، مگر ماں جتنا صبر ہم میں آج تک نہیں آیا۔ ٹوٹا ہوا دل، بھوکا پیٹ، خالی جیب اور ٹوٹا ہوا بھروسہ بہت کمال کے سبق سکھا دیتے ہیں زندگی جینے کے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموشی رہا کرو۔ یہی زندگی ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ کہنے کو تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، بس کچھ لوگوں کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، اس تک پہنچنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے خدا نے کھانا تو دیا ہے پر اسے اس کے گھونسلے میں نہیں ملتا۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے نہیں، حد سے بڑے ہوئے خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے، حسد سے، شر سے، نفرت سے، کینہ سے، دل کو گرد آلود کرنے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اللہ کریم ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی شفا کلی سے نوازے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین ادائیگی اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔